اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے 5ویں لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے ہجرت حبشہ تک کے واقعات پڑھ لیے تھے۔ اب ہم ہجرت حبشہ سے آگے کے واقعات، جس میں ہجرت مدینہ بھی ہے، وہاں تک پڑھیں گے۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے، وہ ہے بنی ہاشم کا مقاطع، شب ابی طالب میں نظر بندی اور رہائی، کہ جب قریش کی ہر طرح کی بندشوں اور ستم آرائیوں کے باوجود اسلام کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے اسلام کا دائرہ کار بڑھتا ہوا دیکھا تو طرح طرح کے مظالم ڈھائے مسلمانوں پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، جیسے آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا۔ اور انہوں نے پھر آپس میں طے کر لیا کہ اگر بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے اگر حوالے نہیں کرتے تو ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کا مقاطع کر دیتے ہیں، یعنی ان سے ہر طرح کے تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، خرید و فروخت بند کر دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دیتے ان کی طرف سے، غرض ہر قسم کے معاشرتی تعلقات سے جو ہے وہ منقطع کر لیے جائیں گے ان سے۔ یہ ان کا تھا، ایک مقاطع تھا، ٹھیک ہے، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے قتل کے لیے۔ اب مشرکین کی یہ شرائط ایسی تھی جو پوری کرنا جو ہے وہ ممکن نہ تھا، اس لیے ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں جو انہی کے نام کی نسبت سے شب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی وہاں چلے گئے، اور تقریباً 3 سال، مکمل 3 سال تک انتہائی مصیبتوں کے ساتھ وہاں پہ زندگی بسر کرتے رہے۔ باہر سے ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی شے پہنچنے نہ پاتی تھی، ٹھیک ہے، تو جو کوشش کی جاتی تھی تھوڑا بہت جو چیزیں ان تک غلہ وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح 3 سال وہاں پہ رہے۔ تو جب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہے کفار پہ، تو پھر اس کے بعد اسی دوران جو ہے وہ معراج کا واقعہ بھی پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قید سے رہا ہوئے شب ابی طالب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کی سیر کروائی گئی تھی اس واقعہ میں، اور 5 جگانہ نماز فرض ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال جو ہے وہ بھی اسی دوران، جب آپ قید سے رہا یعنی کہ شب ابی طالب سے رہا ہو کر آئے، تو اسی دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ چند دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور سال کے اندر آپ کے 2 محسن جو ہے وہ اٹھ گئے، تو اس کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تبلیغ جو ہے وہ صرف چند ہی لوگوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ توحید کا پیغام پہنچانا آپ کا اولین فریضہ تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم جو ہے وہ مکہ والوں نے ڈھائے، تو لیکن پھر بھی ہر طرح کے ظلم جو ہے وہ برداشت کرتے رہے، اور جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے قبول حق کی کوئی امید باقی نہیں ہے، کوئی امید نہ رہی، اس لیے دوسرے بندگان اللہ کے کانوں میں توحید کی آواز پہنچانا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کے لیے آپ طائف تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی آپ دین کی تبلیغ کر سکیں۔ لیکن یہاں بھی وہی جواب ملا جو آپ کو مکہ میں ملا، بہت زیادہ برا، اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا، انہوں نے اہل مکہ سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اور بعض لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ پر پتھر برساتے تھے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور یہاں سے مایوس ہو کے پھر مکہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ گئے۔ اور عین انہی حالات میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھے مدینہ میں، وہاں کے بعض اشخاص کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور اوس و خزرج جو مشہور 2 قبیلے تھے مدینہ کے مدنی،
مشرکین مکہ کی طرح یہ بھی بت پرستی ہی کرتے تھے، لیکن یہودیوں کی طرح جو ہے، یہودیوں کی جو ہمسائیگی یعنی یہودیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مذہبی کتابوں سے واقفیت بھی رکھتے تھے، اور ان پر ان یہودیوں کا اثر بھی تھا، اور ظہور اسلام سے کچھ پہلے ہی ان کو بڑی حد تک جو ہے آزادی حاصل ہو چکی تھی۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جو قلعے تھے، اور حج کے لیے بھی یہ مکہ میں آیا کرتے تھے، تو اسی سلسلے میں آج وسلم نے قبائل عرب کے ساتھ قبیلہ خزرج کے چند آدمیوں کے سامنے بھی جو مکہ آئے ہوئے تھے اسلام پیش کیا، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، جن کی تعداد 6 تھی، اور دوسرے سال جو ہے نا 12 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر لے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے نا اسلام کے احکام سکھانے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر انہی کوششوں سے چند دنوں میں مدینہ میں اچھا خاصا جو ہے اسلام وہ پھیل گیا، اور اس سلسلہ میں قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے، اور سعد بن معاذ کا کہتے ہیں اسلام لانا گویا پورے قبیلے کا اسلام تھا۔ اور دوسرے سال حج کے موقع پر 72 اہل مدینہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی۔ اب جو یہ اسلام کا پھیلنا تھا وہ مکہ کی پہاڑیوں سے نکل کر مدینہ کے افق تک پہنچ گیا، یعنی مکہ سے مدینہ تک۔ مکہ میں تو کم لوگوں نے ریسپونس کیا، مدینہ میں زیادہ لوگوں نے ریسپونس کیا، مدینہ میں پھیلتا گیا۔ تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ عزم کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ تو مدینہ کی طرف جب ہجرت کا ارادہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض صرف چند انسانوں کو تو راہ راست پر نہیں لانا تھا، بلکہ سارے عالم کو اللہ خدائے واحد کے سامنے جھکانا، اور خانہ کعبہ کو جو دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر تھا بتوں سے پاک کرنا تھا، اور یہ اہم فرض مکہ میں رہ کر تو پورا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو آپ کی بعثت کو ابھی 13 سال ہی ہوئے تھے، اور اس 13 سال کی محنت اور کوششوں کے بعد بھی نا بہت کم لوگ مکہ کے جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ کے دین کو زیادہ آزادی اور وسعت کے ساتھ پھیلانے کے لیے کسی ایسے مقام کی ضرورت تھی جہاں آرام سے جو ہے دین کی اشاعت کی جائے۔ اور اوس و خزرج کے قبیلوں کا اسلام قبول کرنے کے بارے میں جب میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ قبول اسلام سے مدینہ میں اسلام کی ایک جماعت، بہت بڑی جماعت پیدا ہو گئی مسلمانوں کی، جو اپنا سب کچھ جو ہے دین کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عزم دیکھا تو کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں پہ جو ہے وہ دین کی اشاعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے صحابہ کی ہجرت مدینہ، کچھ صحابہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے روک ٹوک کی بڑی کوشش کی، لیکن رفتہ رفتہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت علی جو ہے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے باقی۔ تو جب کفار نے دیکھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مدینہ میں بھی جو ہے وہ اسلام کی اشاعت جاری ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی کہ سرے سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا، اور کیا کیا کہ رات گزرنے کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ، اس کو گھیر لیا تاکہ باہر آئیں تو ہم ان کو پکڑ کر قتل کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو کیا ہوا کہ ہجرت نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا کفار کے ارادوں کا کہ وہ قتل کے ارادے سے ہیں، تو کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں مکہ والوں کی، تو وہ حضرت علی کو بلا کر امانتیں ان کے حوالے کیں، اور اپنے بستر پر ان کو لٹا کے کہا کہ یہ امانتیں جو ہے وہ اہل مکہ کو واپس کر دینا، اور یہ کہہ کر نکل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرنی کیا تھی کہ جو کفار مشرکین مکہ تھے ان کو ایسی نیند آ گئی، ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے، اور نکل کر
مکہ کو الوداع کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں سواری وغیرہ کا سامان موجود تھا. پھر مکہ سے 3 میل چل کر غار ثور میں جو ہے نا 3 دن قیام فرمایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف چلے گئے. تو جب دیکھا صبح مشرکین مکہ نے تو وہ کیا کیا، انہوں نے محاصرہ کیا، تعقب کیا، پیچھا کیا مشرکینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ان کو پکڑ کر قتل کر لیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے کے بعد کیا کیا کہ قریش نے نا اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اور اسے انعام کی لالچ میں آ کر ایک شخص جس کا نام تھا سراقہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا. آپ کو پکڑنے کے لیے گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو اس کے پاؤں جو ہے زمین میں دھنس کے 3 مرتبہ اس نے ارادہ کیا پکڑنے کا. 3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور بتایا کہ اس طرح سے اہل مکہ نے آپ کو پکڑنے کے بارے میں اعلان کیا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مدینہ کی طرف جانب جو ہے وہ جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ اہل مدینہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا کیا رویہ تھا. اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں بڑے انتظار سے روز جو ہے انتظار کرتے تھے اور شہر سے نکل کر انتظار کر کے روز ناکام لوٹ جاتے تھے. ایک دن حسب معمول انتظار کر کے واپس جا ہی رہے تھے کہ یہود نے اطلاع دی کہ اہل عرب جس کا انتظار کرتے ہو وہ آ گیا ہے. اور یہ سنتے ہی سارا شہر تکبیروں سے گونج اٹھا. سارا مدینہ جوش استقبال میں امنڈ آیا. عورتیں گاتے ہوئی چھتوں پر چڑھ گئیں. معصوم لڑکیاں خوشی میں دف بجا کر گاتی تھیں. مطلب اتنا خوشی کا سامان تھا. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، وہ جہاں جا کر بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا. اور حضرت ایوب انصاری کے حصے میں یہ جو ہے خوش نصیبی آئی تھی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور 7 مہینے ان کے ہاں قیام فرمایا. پھر ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت بھی قائم کیا. جب وہ مکہ سے مدینہ آئے، اپنا سب کچھ گھر بار ساری جائیداد چھوڑ کے آئے تو انہوں نے اپنے مسلمان مہاجر بھائیوں کی حیثیت محض مسلمان کی نہ رہنے دی، بلکہ اپنا مال و دولت سب کچھ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا. اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا، جو جس کے پاس تھا اس میں سے حصہ دیا. اور ایک کے پاس تو ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 2 بیویاں تھیں. ان کا نام ہے سعد بن ربی. تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے سامنے نکاح کے لیے جو ہے اپنی بیوی پیش کر دی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا اس کے دوران ہی کہ اب تک چونکہ مسلمان بیت المقدس کی جانب جو یہود و نصارہ کا قبلہ تھا نماز پڑھتے تھے، لیکن اسلام ایک مستقل مذہب ہے. اس کے استقلال اور احساس کے لیے ایک مستقل قبلہ کی ضرورت تھی. اسلام ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے آیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسلام کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوا، تو اس لیے اس کا قبلہ خانہ ابراہیمی ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلا گھر بنایا تھا، اس کے لیے دعا کی تھی، تو قبلہ وہی ہی ہونا تھا. چنانچہ 16 مہینے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھنے کے بعد 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو مسلمانوں کا جو ہے وہ قبلہ قرار دیا.